بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالی استاد وہ ہے، چاہے اسکول ٹیچر ہو، میل فیمیل، یا دین کا ٹیچر ہو، سب سے پہلے وہ ڈنڈا کلچر اور گالی کلچر اس کو ختم کرے۔ ڈنڈا، گالی۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ کو حافظ نہیں بنایا؟ صحابہ حافظ نہیں بنے، بیویاں حافظہ نہیں بنی، ڈنڈے سے، گالیوں سے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اونٹ نہیں چرا سکتا تھا، بھوکے لے آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری وہ تربیت کی کہ ہم نے اتنی بڑی سلطنت چلائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، حافظ، عالم، مفتی، 149 مجتہد، گورنر حضور نے تیار کی۔ کیسے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم۔ تو بہرحال ہماری غلطیاں ہیں، سب سے پہلے میری غلطیاں ہیں، طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے۔ ہمارے ایک دوست ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، اس نے مدرسہ کھولا ہے اور انہوں نے یہ اعلان کیا جہاں جہاں حفظ کے بچے نہیں پڑھ سکتے میرے پاس لے آؤ۔ 4 سال میں 6 جنہوں نے پارے یاد کیے ہیں، اس ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بچوں نے 2 سال میں حفظ کر لیا۔ بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی میں ہوٹل میں کھانا کھلاتا ہوں، ٹافیاں کھلاتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، آؤٹنگ ہوٹلنگ کراتا ہوں، جب سبق یاد نہ ہو۔ پیار و محبت سے بچے، شوق پیدا کرو اپنے اندر، بوجھ نہ سمجھو۔ تو بہرحال اس میں سب سے اہم چیز جو ہے نا، وہ ڈنڈا کلچر نہ ہو، گالی نہ ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی۔ فما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ مجھے ڈانٹا، نہ گالی دی، اور نہ مجھے برا بلا کہا۔ ہم کرتے ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، اپنے آپ کو بھی یہ سنا رہا ہوں، میرے اندر بھی غلطیاں ہیں۔ تو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اگلی بات یہ کہ ان بچوں کو اپنی اولاد کی طرح ہم دیکھیں، ہاں، اولاد کی طرح ان کی ضرورتوں کو بھی پوری کریں۔ یہ نہیں کہ ہم محترم بن جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، الٹا ہم پیسے ہی غلط استعمال کریں، جہنم کے مستحق بن جائیں۔ جتنے بچے ہیں آپ کے پاس، ہمارے پاس 1300 بچے ہیں جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے لیے کپڑے خریدوں اگر وہ غریب ہیں، کیونکہ میرے کپڑے اچھے ہیں، میرے بچوں کے کپڑے اچھے ہیں، تو ان کے بچے، اس بچے کے کپڑے کیوں پھٹے ہوئے ہیں؟ ہاں، سارے بچے چیزیں خریدیں، 10-20 روپے ان کے پاس ہیں، لیکن کچھ بچے ان کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں، غریب ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں، بچے عصر تا مغرب ٹافیاں کھاتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے محتمم کی، ٹیچر کی، اسکول ٹیچر کی بھی، فیمیل میل ٹیچر کی بھی، کہ ان بچوں کو 10 روپے دیں، کہ ہم بڑے ہیں، ہم ان کے والدین ہیں، ان کے جوتے، کپڑے، اس کا بھی ہم خیال کریں۔ اور میں خود خیال کرتا ہوں، 7 مدرسے ہیں، میرے ادارے ہیں، ایک CSS کا ادارہ ہے، دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں، تو میں ان چیزوں کا خود خیال کرتا ہوں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں، تو ٹیچر کے لیے سب سے اونچی چیز، ان اللہ یعطی بالرفق ما لا یعطی بالعنف، اللہ نرمی سے وہ کچھ دیتا ہے جو سختی سے نہیں دیتا۔ چاہے بیوی کو سمجھو، بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو، نرمی بہت ضروری ہے، طریقہ، ہاں، یہ بہت ضروری ہے، اور سنجیدگی بھی ضروری ہے۔ جس سے آپ دنیاوی کوئی کام لینا چاہیں، ان کے ساتھ بھی سنجیدگی ضروری ہے، اور تعلیم کے ساتھ بھی سنجیدگی ضروری ہے، ورنہ پھر وہ کام بھی نہیں کرتے، محنت بھی نہیں کرتے، بات بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ بچوں کی طرح ان کو آپ نے دیکھنا ہے، پیار سے، محبت سے، یہ گویا کہ میرے بچے ہیں۔ ہاں، جتنے بھی 94% لوگ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ان ٹیچروں کی، پروفیسروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت کریں۔ ہاں، میری جتنی جاننے والی مستورات ٹیچرز ہیں، میں ان کو کہتا ہوں 1-2 منٹ آخر میں اپنا مضمون سبجیکٹ پڑھا کے، آخر میں، ہمارے ہاں 35 اسکول ہے، اس میں بیان بھی کرتا ہوں، سمجھاتا بھی ہوں، آخر میں بس 5 وقت نماز، شریف، پردہ، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز، 3 کام ہو گئے، سب کچھ ٹھیک ہو، تو نماز پڑھ لے آؤ، آداب، اخلاق، کردار، ایٹیکیٹس، والدین کی قدر، ہاں، ٹیچر کی قدر، کلاس کا ادب، کتاب کا ادب، یہ سب کے لیے شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صرف امام کی اور عالم اور حافظ کی قدر نہیں کرنی ہے، استاد کی، ہاں، دیندار استاد کی، بلکہ جس نے آپ کو اسکول کالج پڑھا لیا ہے، کوئی ہنر
8 آپ کو سکھا لیے، اس کی بھی قدر کرنا آپ پر لازم ہے، ورنہ آپ کے کام میں برکت نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔